آج کے اس خطبہ جمعہ میں صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اس حصے کی تفسیر اور توضیح رکھوں گا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہم میں سے ہر شخص نے دعا مانگی ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ اگلی آیت پہلی آیت کا تتمہ ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن کو تو نے انعامات سے نوازا ہے، جن کو تو نے عظمت بخشی ہے، شان بخشی ہے، مقام دیا ہے، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما۔ پچھلی آیت میں صراط مستقیم کی دعا کی گئی کہ اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ، وہ طریق عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور شریعت کا اصول ہے کہ القرآن مفسر بعضها من بعض، مفسرین کہتے ہیں قرآن کی بعض آیات کی وضاحت اور توضیح اور تفسیر پیش کرتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب کائنات نے سورہ نساء کے اندر بیان کی ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعامات کی بارش کی، جن کو اللہ نے انعامات سے نوازا، جن پر اللہ نے احسانات کیے، وہ لوگ من النبیین، ان کا پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، والصدیقین دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا والشہداء شہیدوں کا طبقہ ہے، والصالحین اور چوتھے وہ انعام یافتہ ہیں جو نیکوکار ہوں، جن کی شب و روز نیکی میں گزرتی ہو، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ان کی زندگی گزرتی ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، احسن عمل کرتے ہیں، جن کی اللہ رب کائنات نے کنڈیشنل سچویشن رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا ایک پرپس اور ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں، ہم آزمائش کریں، ہم امتحان میں کہ کون ہے جو زندگی اور موت کی پیدائش کے بعد احسن عمل کر کے آتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سورہ نساء کے اندر اللہ نے جن چار انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ قرآن مقدس کی پہلی سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی اللہ رب کائنات نے تفسیر بیان کی ہے۔ اب یہ چار طبقے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، میرے رب کی طرف سے نوازشات ہوئی ہیں، جن کو رب نے عزتوں سے نوازا ہے، مقام دیے ہیں، مراتب دیے ہیں، شانیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، یہ رب کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے، 1,34,000
24,000 انبیاء یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. ان سب پر اللہ رب کائنات نے اپنے نوازشات کی اور اپنی انعامات کی بارش برسائی کی. اور بالخصوص 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے زیادہ اللہ نے جن کو انعام دیا ہے، جن کی عزت کی ہے، جن کی شان کو بڑھایا ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں. کون رسول؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے برگزیدہ بنو، اللہ کے پسندیدہ بنو، اللہ کے انعام یافتہ لوگ بنو، تو تمہارا کام یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے رسول کی اتباع کرو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا دے. تم رب کے محبوب کے، رب نے جن پر انعام کیا ہے اس ہستی کو اپنا محبوب بنا کر اس کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل پر عمل کرو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا دے. کون اللہ کا رسول جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ تمہیں میرا رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک لے اس سے رک جاؤ. رسول نے کیا دیا ہے؟ شریعت دی ہے. شریعت اسلامی ہم تک کنوے کیا ہے، ڈلیور کی ہے، پہنچائی ہے. وہ شریعت دو شکلوں میں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا وتیرہ ہے، آپ کا قول و فعل ہے، جس کا رب کائنات نے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے رب نے اسوہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی، فعل کو بھی، عمل کو بھی، آپ کے کام کو بھی نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے. اگر کامیاب ہونا ہے آپ کی سنت پر عمل کرو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، اپنی مرضی کرو گے، کامیابی نہیں ناکامی تمہارا مقدر بنے گی. کیسے بنے گی؟ کیونکہ ہم نے اس شخصیت کے قول و فعل سے اعراض کیا ہے جس کو رب نے انعام یافتہ لوگوں میں سے بنایا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ نے نبیوں پر سب سے پہلے انعام کیا ہے، اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کا انعام ہے، رب کا احسان ہے. رب نے احسان کیا، اب ان کی سنت کو فالو نہ کریں. جس کو رب نے اسوہ بنایا ہے، قدوہ نمونہ بنایا ہے، ان کی سنت سے اعراض کریں، منہ موڑے اور پھر کہیں کہ رب کا ہمارے اوپر احسان ہو، انعام ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث آ جائے، پھر کسی بڑے کی بات بھی نہیں مانتے. ایسے تو نہیں محبت ملتی، ایسے تو نہیں معیار ملتا، ایسے تو نہیں. رب نے جن کے ایمان کو معیار ایمان بنایا ہے، ان لوگوں نے آپ کے قول و فعل کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے. اٹھائیے سیرت احادیث کی کتابیں اٹھائیے. جناب سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے آپ کا خیال آتا ہے تو پھر دن نہیں گزرتا جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں. آپ کا خیال آ جائے، اپنے کام کو اہمیت نہیں دیتا، اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے در رحمت پہ آتا ہوں تاکہ آپ کا دیدار ہو جائے. لیکن اب مجھے ایک ٹینشن ہوئی ہے، میں نے سوچا ہے موت تو آنی ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے سے پہلے چلے جائیں اور میں بعد میں آؤں. آپ کو
وہ جنتوں کے مہمان ہوں گے، میرا پتہ نہیں ہے رب مجھے جنت دے یا نہ دے۔ اور جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے رب جنت دے یا نہ دے۔ اگر جنت مل گئی آپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، میرا مقام ادنا ہوگا، دنیا میں خیال آتا تو آپ کا دیدار ہو جاتا۔ اگر بالخصوص میں جنت میں چلا بھی جاؤں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول بتلائیے۔ امام الانبیاء پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ سیدنا صوبان کی اس سوچ کو رب نے قرآن میں بیان کیا، میرے اور آپ کے لیے رب نے اس آیت کو انعام بنایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹینشن لینے کی بات نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا رب اسے نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، نیک لوگوں کا ساتھ دے گا۔ اب آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان میری اطاعت کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، میرا ساتھ آپ کو مل جائے گا جنت میں، دیدار بھی ہوگا، جب جی چاہے گا میرا دیدار کر لو گے۔ کام صرف ایک کرنا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کا پڑوس ملے گا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی رسول ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو خواب میں رب نے آذان سکھلائی۔ دو شخصیات ہیں جن کو خواب میں آذان سکھلائی گئی، ایک جناب عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آذان سنائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں دیر ہو گئی، امام الانبیاء کو سب سے پہلے اذان عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اذا مت و متنا یا رسول اللہ، موت تو آنی ہے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ پر بھی موت آ جائے گی، ہمیں بھی آ جائے گی، لیکن چاہت یہ ہے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اسی واقعے کے نیچے وہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی دعا لے کے آئے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کو قبر مبارک میں دفن کیا گیا، اس کے بعد عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے ایک دعا کی تھی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم آمنی فلا ارى شيئا بعد حبیبی حتی القاہ حبیبی، اے اللہ آج مجھے نبینا کر دے، مجھے اندھا کر دے، فلا ارى شيئا بعد حبیبی، اے اللہ اپنے حبیب کے دیدار کے بعد میں تیرے بندوں میں سے کسی ایک بندے کا دیدار ہی نہیں کرنا چاہتا، حتی القاہ حبیبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے اس وقت دوبارہ بینائی دینا جب میرے رسول کا دیدار ہو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں فَأُمِّيَ مَكَانَهُ، اللہ نے اسی وقت ان کی بینائی چھین لی، نبینا کر دیا۔ یہ دعا کیوں کی؟ یہ دعا محبت رسول کی وجہ سے کی۔ اے اللہ کے رسول جب تک آپ کا دیدار ہوتا رہے، آنکھیں کارآمد ہیں، جب آپ کا دیدار چل جائے، یہ آنکھیں کارآمد نہیں ہیں، یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جو آپ کا چہرہ دیکھ لے اس کے بعد کسی اور کا چہرہ دیکھنا یہ آنکھیں گوارا ہی نہیں کرتی۔ آپ کا دیدار ہو گیا، اب آنکھیں چلی جائیں، آنکھوں کی بینائی اس وقت ہے اللہ واپس لوٹانا، حتی القاہ حبیبی، جب تک میں اپنے رسول محمد رسول اللہ اپنے محبوب کا دیدار کروں۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ آپ کے ساتھ ان کی یگانگت اور مودت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں محبت ہی نہیں تھی، دین بھی چھوڑ دیا، کلمہ بھی چھوڑ دیا، شریعت
اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 صحابہ جیسا ایسا ایمان لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم جیسا ایمان نہیں، کامیابی نہیں، ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا ایمان صحابہ جیسا ہے، اور جس کے ایمان میں صحابہ ہیں وہ کامیاب ہے۔ جن کے ایمان میں صحابہ جیسی ہستیاں نہیں، جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا، جو صحابہ کے ایمان پر تبرہ کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، میں اسے مومن نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ان لوگوں سے پیار ہے جن لوگوں پر رب نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر رب نے انعام کیا ہے، اپنی نوازشات کی بارش کی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوسرا طبقہ جن پر رب نے انعام کیا والصدیقین، صدیقین کا طبقہ ہے۔ ہر نبی کو رب نے ایک صدیق عطا کیا ہے، اور ہماری امت کے صدیق جناب ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو میں نے صدیق نہیں کہا، میرے کسی مولوی نے صدیق نہیں کہا، کسی مورخ نے صدیق نہیں کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق کا لقب ملا ہے، اور آپ کی زبان اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب کی وحی نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو حرکت ہی نہیں ہوتی۔ بخاری کی روایت ہے، ایک دن امام الانبیاء جناب ابوبکر صدیق، عمر بن فاروق، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار شخصیات احد پہاڑ پر چڑھی۔ احد پہاڑ کو رب نے یہ طاقت اور وسعت دے دی اور یہ علم دیا کہ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید یہ ہستیاں تیری پشت پر کھڑی ہیں۔ ان کی جلالت کی وجہ سے احد پہاڑ خوشی میں آ کر ہلنے لگا۔ امام الانبیاء نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا اصبر یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اصبر یا احد، اے احد ٹھہر جا، تھم جا، رک جا، ہلنا بند کر دے۔ کیوں؟ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں۔ صدیق کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ہر کسی نے میری نبوت کے اعلان کو ٹھکرایا۔ ایک شخص تھا جس نے میرے اعلان پر لبیک کہا اور میری تصدیق کی، وہ شخصیت، وہ مردوں میں سے شخصیت ابوبکر صدیق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ کے ساتھ آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس ذات کی تصدیق کی جو شریعت لے کے آئی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ صدق بہ سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پاک ہے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام الانبیاء نے اعلان کیا جنگ کے لیے چندہ لے آؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج اتنا مال لے کے آؤں گا، ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ گھر کا آدھا مال لے کے آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوٹلی میں اتنا سا سامان لے کے آئے۔ امام الانبیاء نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، بقیہ سارا سامان گھر کا لے کے آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر بن خطاب نے کہا عمر تیری حیثیت بھی نہیں تو ابوبکر کا مقابلہ کر سکے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا سب سے پہلے وہ گروہ ہے جن کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اور اس کے بعد والصدیقین، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو رب نے صداقت کا تاج پہنایا۔ تیسرے
वशुहदा, शुहदा में कौन है? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और बकिया मुफस्सिरीन अपनी अपनी तफासीर में लिखते हैं वशुहदा से मुराद उमर बिन खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली अल-मुर्तज़ा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसनैन करीमैन हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये लोग वशुहदा में शामिल हैं जिन पर रब ने इनाम किया है। कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब फौत हुए अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने पीछे से आवाज सुनी, एक शख्स बड़ी गमगीन हालत में कह रहा था, ऐ उमर तू तो चला गया है, अब मैं रब को कैसे कहूंगा कि अल्लाह किस शख्स को बतौर नमूना पेश के कहूंगा, पेश करके अल्लाह मेरी जिंदगी और मेरे आमाल इन जैसे बना दे। पहले तो कहता था ऐ अल्लाह मेरे आमाल उमर बिन खत्ताब जैसे बना दे। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मैंने पीछे पलट के देखा कि ये कौन है कहने वाला। मैंने देखा तो अहले बैत की अजीम शख्सियत अली अल-मुर्तज़ा थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अजीम कौल कहा करते थे लौ वुज़िया इल्मु अहयाइल अरब फी किफ़त मीज़ान व इल्मु उमर फी किफ़त मीज़ान लरजह इल्मु उमर। अगर पूरे अरब के उलमा का इल्म मीज़ान के एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरे तराजू में अकेले अमीर उमर के इल्म को रख दिया जाए, लरजह इल्मु उमर, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म भारी हो जाएगा, रजा हो जाएगा। वो शख्सियत सुलह हुदैबिया का वक्त है, शराइत लिखी जा रही है, सही बुखारी की रिवायत तवील इख्तिसारन शराइत लिखी जा रही है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शराइत देखी तो शराइत समझ में नहीं है। जो शराइत मुशरिकीन की थी इमामुल अंबिया उस पर लब्बैक कहते हुए दस्तखत करते जा रहे। दिल में एक आरज़ू उठी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और कहने लगे अलैसा बिल मुस्लिमीन अलैसा बिल मुशरिकीन, ऐ अबू बकर क्या हम मुसलमान नहीं, क्या वो मुशरिक नहीं, क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे, क्या वो जहन्नम में नहीं जाएंगे? जी हाँ जाएंगे। तो फिर उनकी शराइत को क्यों पूरा किया जा रहा है? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया इन्नी अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, मुझे बस यही पता है, मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह का रसूल है, जो वो चाहते हैं वो अल्लाह की वही है, जैसे उन्होंने कर दिया रब ने इसी तरह हुक्म दिया। बात सुनी फिर भी दिल में सुकून नहीं आया, चाहते ख्वाहिशात शराइत मुशरिकीन की पूरी हो रही है, हमारी नहीं। इमामुल अंबिया के हुजरे पाक में गए और आकर जाकर अर्ज की अल्लाह के रसूल मुझे शराइत की समझ नहीं आई, अवलैसा बिल मुस्लिमीन अवलैसु बिल मुशरिकीन, क्या हम मुसलमान नहीं, क्या वो मुशरिक नहीं? फिर शराइत उनकी क्यों मानी जा रही? इमामुल अंबिया ने फरमाया इब्नुल खत्ताब इन्नी रसूलुल्लाह, ए खत्ताब के बेटे तू नहीं जानता मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैंने जो शराइत पर दस्तखत किए हैं ये रब की वही है। उमर इब्न खत्ताब कहा करते थे काना यकूलु, कहा करते थे व असूमु व उसल्ली व उसद्दिकु व आतिकु, मैंने उस दिन के बाद जब भी रोजे रखे, जब भी नमाज पढ़ी, जब भी सदका किया, जब भी गुलाम आजाद किए, इस नियत से कि रब मेरी उस गुनाह को माफ कर दे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैंने सवाल कर लिया। इख्तिलाफ भी नहीं, इख्तिलाफ भी नहीं, सिर्फ सवाल किया, उसकी बावजूद उसके बाद जो नेकियां की इस नियत से की रब मेरे उस सवाल को जो गुनाह हुआ उसको माफ कर दे। और हमारे अंदर हमने तो सरासर रसूलुल्लाह की मुखालफत की है, कोई ऐसा काम ही नहीं जिसमें हमने रसूलुल्लाह की मुखालफत न की हो। एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। रफल यदैन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, सुन्नत मुतवातिरा है। एक नमाज भी इमामुल अंबिया ने, रब का कुरान उठाकर कह रहा हूँ, एक रकअत भी इमामुल अंबिया ने बगैर रफल यदैन के नहीं पढ़ी। नहीं इख्तिलाफ किया जाता, नहीं मुखालफत की जाती, और मुखालफत भी बेवकूफी। दुनिया में जितने मसालिक मुसलमानों के सिवाय रहमत के, वो शाफी हूँ, हंबली हूँ, मालकी हूँ, जाफरी हूँ या अहल हदीस हूँ,
سوائے احناف کے، سوائے احناف کے متواتر احادیث آ جانے کے بعد بھی ہم اس لیے نہیں کرتے ہمارا امام نہیں کرتا تھا۔ اور تمہیں اللہ کے قرآن نے کہیں امام کی تقلید کا حکم دیا ہے؟ رب کے قرآن نے تو کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تو میرے نبی کا طریقہ ہی اسوہ اور نمونہ ہے۔ سوائے احناف کے بقیہ سارے رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن مناظرہ، مباحثہ، بحث و تبحیث کن لوگوں کے ساتھ؟ اہل حدیثوں کے ساتھ۔ شافعی کرتے ہیں، کرنے دو، کوئی مناظرہ نہیں۔ مالکی کریں، کرنے دو۔ حنبلی کریں، کرنے دو۔ جعفری کریں، کرنے دو۔ کیوں؟ ان لوگوں نے دلیل یہ دی ہے کہ ہمارے ائمہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ائمہ کیا کرتے تھے، ٹھیک، مان لیا۔ اہل حدیث سے مناظرہ اس لیے کہ وہ دلیل دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس لیے مناظرے بھی ہیں، مباحثے بھی ہیں۔ تو مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، اصل ان لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی سنت کی محبت ہی اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کی سنت سے محبت ہوتی، آپ کے ساتھ پیار ہوتا، تو ایک ایک عمل پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے۔ جو محبوب کر لے اس کا محب وہ کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب نے کیا ہے، میرے محبوب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رفع الیدین کیا، میں کرتا ہوں، مجھے ان سے پیار ہے۔ جو نہیں کرتا وہ اپنے پیار کے کھوکھلے دعوے کو چھوڑے اور امام الانبیاء کی سنت پر عمل کرے۔ اور اللہ رب کائنات نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے ان انعام یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروائے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله۔